مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارا خداوند جو مہربان ہے، بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور وہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے شکر گزار ہیں کہ آج پھر اس نے موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام میں سے اپنی اصلاح کے لیے سیکھ سکیں۔ آج جس ٹاپک پر، جس لفظ پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امثال کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ آج میرے عزیزو جس ہم ٹاپک پر بات چیت کریں گے وہ ہے راہ۔ آج کا انسان، آج کا ایماندار، آج کے لوگ، آج کی دنیا، انہوں نے اپنی اپنی راہ اختیار کر رکھی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، یعنی ہر انسان نے اپنی اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے اپنی راہ کو چنا ہے خدا کے ساتھ چلنے میں اور جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے میں۔ لیکن میرے عزیزو بائبل بتاتی ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں کیا ہے؟ موت کی راہیں ہیں۔ اس لیے اپنی راہ کو، جس ڈگر پر ہم چل رہے، جس ڈگر پر انسان چل رہا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، کس راہ پر چل رہے ہیں، ہماری راہ کس طرف جاتی ہے۔ کیا وہ راہ ہمیں جہنم میں تو نہیں لے کر جائے گی، یا وہ راہ خدا سے دور تو ہمیں کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی راہ کو، جس پر ہم چل رہے ہیں، ہمیں اس کو جاننے کی اور اس کو جو ہے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں لوط کے تعلق سے، پیدائش کی کتاب اور اس کا 13واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو صغر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔ یعنی لوط نے جب ابراہم اور لوط کے چرواہوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جب آپ 13ویں باب کو پڑھیں گے آپ کو یہ بات جو ہے سمجھنے کے لیے ملے گی، سیکھنے کے لیے، کہ جب ان کا جھگڑا ہو گیا ان چرواہوں کا آپس میں، تو ابراہم نے اپنے بھتیجے لوط کو کہا کہ دیکھ ہم بھائی ہیں اور تیرے چرواہوں اور ہمارے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، لہذا اگر تو نیچے کی طرف جائے گا تو میں اوپر کی طرف جاؤں گا۔ تو لوط نے کیا کیا؟ لوط نے بغیر سوچے سمجھے اس نے فوراً جب ترائی کی طرف نظر دوڑائی تو اس نے دیکھا کہ یہ علاقہ بہت سرسبز ہے اور اس نے فوراً اس کا جو ہے انتخاب کر لیا اور اس نے اپنے چاچا یعنی ابراہم کو کہا، کہنے لگا کہ میں نیچے کی طرف جاؤں گا۔ لیکن میرے عزیزو جب اس نے اپنی مرضی سے، بغیر سوچے سمجھے، خدا کی مرضی کے بغیر اور اپنے چاچا کی جو ہے باپ ابراہم کی مرضی کے بغیر جب اس نے اپنی مرضی سے راستہ چن لیا تو وہ جگہ جو ہے وہ بعد میں سدوم اور عمورہ بن گئی اور خدا نے آسمان سے آگ اور گندک بسا کر اس سارے ملک کو کیا کیا؟ تباہ اور برباد کر دیا۔ لوط کو میں سمجھتا ہوں یہ چاہیے تھا کہ لوط پہلے اپنے چاچا کو یعنی کہ ابراہم کو موقع دیتا
اس کو کہتا کہ تو بڑا ہے اور تو خدا کا خادم ہے، پہلے تو چوائس کر، اگر تو اوپر کی طرف جائے گا تو میں نیچے کی طرف جاؤں گا۔ لیکن اس نے صرف جب جسمانی طور پر نظر دوڑائی اور اس کو وہ علاقہ اچھا لگا تو اس نے فوراً کیا کیا، اس نے اس علاقے کو چوز کر لیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہی علاقہ سدوم اور عمورہ بن گیا، یعنی موت کی باقاعدہ طور پر کیا ہے وہ راہیں بن گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، اور اس کی انتہا میں کیا ہے، موت کی راہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں باقاعدہ طور پر یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس جگہ پر چاہ رہے ہیں۔ آیا ہماری راہیں جسمانی تو نہیں ہیں؟ آیا ہم ابلیس کے جو ہے کہے پر تو نہیں چل رہے؟ آیا ہم اپنی راہ جو ہم جس پر چل رہے ہیں، جس جگہ پر ہم چل رہے ہیں، کیا وہ خدا کی طرف جاتی ہیں؟ کیا وہ راہیں موت کی جو ہے راہیں تو نہیں ہیں، بلکہ وہ راہ خداوند کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے؟ اسی طرح جب ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گھر گیا، انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی، اور ادھواں چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقیہ ایک کاہن اس راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا، وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا، لیکن ایک سامری سفر کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبرگیری کی۔ دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھنڈارا کو دیے اور کہا، اس کی خبرگیری کرنا، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تمثیل بتاتے سکھاتے ہیں کہ ایک شخص یرو سے نکل کر کہاں جا رہا ہے، یروشلم سے نکل کر یرو کی طرف۔ یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کی جگہ، اور یرو کا مطلب ہے دکھوں کی جگہ۔ وہ سلامتی کی جگہ سے نکل کر یرو کی طرف جو ہے روانہ ہو گیا، یرو کی طرف جا رہا تھا، اور جب یرو کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس کو کیا کیا، گھیر لیا، اسے مارا کوٹا، اسے لوٹ لیا، بلکہ جو ہے اسے ادموا چھوڑ کر وہاں پر جو ہے وہ چلے گئے۔ اب میرے عزیزو، آج کے دور کے بھی اندر بہت سارے لوگ جنہوں نے جو ہے اپنی مرضی سے، جیسے لوط نے اور جیسے اس شخص نے جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ وہ یروشلم سے نکل کر یرو کی طرف چلا گیا، اس شخص نے سلامتی کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ آج بھی کئی بار لوگ اپنی راہ کو نہیں پہچان رہے ہوتے۔ آج بھی لوگ کئی بار سلامتی کی جگہ کو، سلامتی کو چھوڑ کر گناہ کی طرف، نشے بازیوں، حرام کاریوں کی طرف، جسمانی کاموں کی طرف، شہد پرستی، بت پرستی، جادوگریوں کی طرف، لڑائی اور جھگڑے، تفرقے اور جدائیوں کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، بلکہ خدا کے پاس نہیں۔ بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی کیا ہے، میں ہوں۔ راہ ایک ہی ہے، اور وہ راہ کون ہے؟ وہ راہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار بنتے ہیں، ہم اس کے نقش و قدم پر چلتے ہیں، ہم اس کی باتوں کو فالو کرتے، تو ہماری زندگی میں سلامتی قائم رہتی ہے، اور ہم سلامتی کے ساتھ آسمانی بادشاہت کے شہری بنتے ہیں۔ لیکن جب لوگ یسوع کو چھوڑ دیتے، جب لوگ خدا سے دور ہو جاتے، بلکہ جسمانی، نفسانی، زمینی اور شیطانی باتوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا کا کلام میں بتاتا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں کیا ہے، موت کی راہیں ہیں۔
لوط نے اپنی مرضی سے راستے کو چنا، راہ کو چنا، اور پھر وہی راہ جو ہے وہ سدوم اور عمورہ بن گیا، اور وہاں جو ہے اتنا گناہ ہو گیا، اس قدر جو ہے اس گناہ کا طوفان خدا کے نتنوں تک پہنچا، اور خدا خود باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے کے لیے اتر آیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں جاننا ہے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں، آیا وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے؟ کیا اس راہ پر، جس راہ جو یسوع مسیح راہ ہے، کیا ہم یسوع مسیح کو اپنا جو ہے اس کے نقش و قدم پر چلتے، اس کے کلام کو فالو کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کو جو ہے ہم فالو کر کے، یسوع مسیح کے فالوور بن کر ہم اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آج میرے عزیزوں ہمیں اپنی راہوں کو چیک کرنا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ آج بنی نوع انسان جبکہ وقت بہت قریب ہے اور یسوع جلد آنے والا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آ جائے ہمیں اپنی راہوں کو چیک کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، وہ راہ کس طرف جاتی ہے۔ آیا ہم جادوگریوں میں، آیا ہم باقاعدہ طور پر گناہ میں، آیا ہم باقاعدہ طور پر جو ہے ایسی جو ہے باتوں میں زندگی تو نہیں گزارتے جو ہمیں خدا سے دور کرتی، اس راہ سے ہٹا دیتی ہے؟ آئیں یسوع مسیح کی طرف ہم اپنا دھیان لگائیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم یسوع مسیح کو تکیں، ہم وہ راہ اپنائیں، اور اس لیے خداوند کی تعلیم ہے، مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کے بھی اس راہ پر تربیت کر، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس کو کیا کرے گا؟ نہیں بھولے گا۔ ہم نئے عہد میں لوکا کے انجیل میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ شخص کیا سلامتی سی جگہ سے نکل کر، یعنی یروشلم سے نکل کر یرو کی طرف جا رہا ہے، جو کہ دکھوں کی جگہ ہے، اور جب وہاں پر گیا تو ڈاکوں نے اسے کیا کیا ہے؟ گھیر لیا ہے۔ آج بھی میرے عزیزوں کئی بار ہم روئے زمین کے اوپر رہ کر ہم ان باتوں کو نہیں سوچتے۔ آج لوگ نہیں سوچتے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں۔ اپنی راہوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ڈگر کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی راہوں کو درست کر کے یسوع مسیح کو اپنا راہ جانتے ہوئے اس کے نقش و قدم پر چل کے، اس کے کلام کو فالو کر کے، اس کے حکموں کو مان کر ہمیں خدا ان کے ساتھ چلنا ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تب ہی ہم جا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن کر خدا کے جلال کا سبب بن سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو مہربان ہے، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے، اور تیری وفاداریاں جو پشت در پشت ہیں۔ آج جو کلام میں سے ہم نے راہ کے تعلق سے سیکھا ہے، خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں، جس جگہ پر چل رہے ہیں، جس ہے خداوند خدا راہ پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی راہوں کو جانیں، پہچانیں، کیا یہ راہ ہمیں جو ہے موت کی راہوں کی طرف تو نہیں لے کے جاتی، بلکہ خداوند ہمیں چیک کرنے کی، ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اپنی راہوں کو چیک کر کے تیرے ساتھ وفاداری سے چلے۔ تو جو راہ حق اور زندگی ہے، ہمارا دل تیرے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے، جو تجھ پر ایمان لے آتا ہے، جو تجھ پر بھروسہ کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے، کیونکہ خداوند کلام میں لکھا ہے کہ باپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور کہا جو اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ باپ، ہم شکر گزار ہیں آپ کی بے بیاں لازوال لا خطا محبت کے لیے جو آپ ہم بنی نوع انسان سے رکھتے ہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں پیارے یسوع کہ آپ ہماری خاطر مر گئے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ فضل دے کہ ہم اپنی راہوں کو چیک کرتے ہوئے ہمیشہ تیری طرف گامزن رہے، تیرے ساتھ زندگی گزاریں، تجھ میں قائم رہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر کے تیرا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کرے۔ خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے کلام کی حفاظت کر، کلام پر عمل کرنے کا ہم سب کو بھاری فضل دے، سننے والوں کو بھاری فضل دے۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں سننے والوں میں جتنے بھی خداوند بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند ہم دعا کرتے یسوع کے نام سے انہیں شفا ملے، تاکہ بیمار لوگ شفا پائیں، بدرو گرفتہ آزاد ہو، برگشتہ لوگ بحال ہوں، اور اے خداوند لوگ تجھے شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اپنی راہوں کو چیک کر کے تیرے ساتھ
ساتھ وفادار ہو جائیں اور تجھ میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر کے تیری شکر گزاری کریں۔ دعا فریاد کو سن اور قبول فرما، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے، کلام کو سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا فضل بخشے۔ گاڈ بلیس یو۔